بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ان کی زندگی کے حالات و واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس انفارمیٹیو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی نسل سے بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی آپ کے حق میں دعا کی تھی کہ آپ کی نسل سے انبیاء تشریف لائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی ایس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ولادت کے وقت آپ کا ہاتھ عقب ایس یعنی ایس کی پشت پر تھا، اسی لیے آپ کو یعقوب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعا کی تھی اور خدا نے آپ کی نسل میں نبوت کو قائم رکھا، اسی لیے ایس کو باپ کی طرف سے ملال اور آپ کی طرف سے رنج و غم اور آپ سے بغض و حسد تھا، اور ایس حضرت یعقوب علیہ السلام کو نگاہ بد ہی سے دیکھتے رہے، جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ماں کے مشورے سے اسی رات جس رات میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا تھا، اپنے وطن کنعان سے فلسطین یعنی شام کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ بروایت طبری ان کی ماں نے کہا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے فلسطین چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی لبان سکونت پذیر ہے، وہاں اس کی حیثیت بھی بہت ہی نمایاں ہے، تم وہاں ہر طرح سے محفوظ رہو گے اور نہایت آرام سے زندگی گزارو گے۔ چنانچہ وہ کنعان سے ہجرت کر کے فلسطین کو چلے گئے، اور چونکہ رات کے وقت سفر اختیار کیا تھا اور راتوں رات چلتے رہے، اسی لیے آپ کا لقب اسرائیل قرار پایا۔ کیونکہ یہ لفظ اسرا اور لیل سے بنا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اسرائیل عربی ہے، لیکن ناسخ التواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے۔ مورخ کاشانی لکھتے ہیں کہ اسرا عبرانی میں سردار کو اور ایل خدا کو کہتے ہیں، جس کے معنی خدا کا بنایا ہوا سردار کے ہیں۔ علل الشرائح میں ہے کہ اسرا عبد اور ایل خدا کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کے معنی عبداللہ کے ہوئے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنعان سے روانہ ہو کر فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں بہت تھک جانے کی وجہ سے ایک جگہ خدا پر تکیہ کیے ہوئے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی عالم میں خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نور کا کھمبا نصب ہے اور بے شمار فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی دوران میں ایک آواز آئی کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی قابل پرستش ہوں، میں نے تمہیں درجہ نبوت پر فائز کیا ہے، میں نے ہی زمین کی ملکیت تمہارے لیے اور تمہارے بعد تمہاری ذریت کے لیے قرار دی ہے، میں نے تمہیں صاحب کرامت و معجزہ قرار دیا ہے، میں تمہارا محافظ ہوں، عنقریب تمہیں نہایتی فراغی کی حالت میں وطن واپس لاؤں گا، تم بیت المقدس کی تعمیر کی طرف متوجہ رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ والد بزرگوار حضرت اسحاق کی دعا کام کر رہی ہے اور میرا مستقبل انشاءاللہ نہایت ہی شاندار ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے سفر کا عزم مصمم کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنعان سے روانہ ہو کر فلسطین میں بمقام ہاران پہنچے، جہاں ان کا ماموں لابان بن تنویل رہتا تھا، تو وہاں آپ نے ایک کنویں پر بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کا اجتماع دیکھا۔ یہ اس اجتماع کے قریب چلے گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا گیا کہ اس کنویں کے منہ پر یہ پتھر رکھا ہوا ہے اور ہم سے اٹھ نہیں رہا، اور ہمیں خود بھی سیراب ہونا ہے اور ان جانوروں کو بھی سیراب کرنا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ لابان بن بتویل اسی قریے میں رہتے ہیں یا کہیں اور؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہیں رہتے ہیں، اور ابھی ابھی ان کی لڑکی راحیل اپنے باپ کے غلہ گوسفند کو لیے ہوئے آتی ہوگی۔ ابھی یہ بات تمام نہ ہوئی تھی کہ راحیل آ پہنچی۔ حضرت یعقوب نے جو ہی راحیل یعنی اپنی سگی ماموزاد بہن کو دیکھا تو بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور سر چاہ سے پتھر اٹھا کر کہا، تم سب جانوروں کو سیراب کرو۔ جب وہ پانی پلا چکے تو حضرت یعقوب نے راحیل سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ تمہاری بہن رفقہ بنت بتویل کا لڑکا یعقوب آیا ہوا ہے۔ راحیل نے نہایتی خوشی کے عالم میں جا کر اپنے والد سے صورتحال بیان کی۔ لابان نہایتی مسرت کی حالت میں دوڑے ہوئے حضرت یعقوب کے خیر مقدم کے لیے آئے اور انہیں اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب ایک خواب دیکھ کر چلے تھے اور لابان نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ لابان کا خواب یہ تھا کہ کنویں پر سے بڑے پتھر کو ایک شخص ہٹائے گا جس کا نام یعقوب ہوگا، اپنی لڑکی راحیل کی شادی اسی سے کرنا۔ جس زمانے میں حضرت یعقوب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تھے وہ زمانہ قحط سالی کا تھا۔ ان کے ماموں لابان کے پاس ایک کنواں تھا،
اسی کنویں سے ان کے مویشی سیراب ہوا کرتے تھے۔ قحط کا زور بڑھتے ہی کنویں کا پانی خشک ہونے لگا اور یہاں تک اس پر اثر پڑا کہ کمی آب محسوس ہونے لگی اور یہ ڈر پیدا ہونے لگا کہ پانی خشک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وجہ سے لابان سخت متاثر اور پریشان تھے۔ ایک دن حضرت یعقوب سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ میرے مویشی ہلاک ہو جائیں گے بلکہ اپنی بھی خیر نہ ہوگی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں مت، خدا بڑا کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقام سے اٹھے اور کنویں کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے کنویں سے ایک ڈول پانی بھرا اور اس میں منہ لگا کر تھوڑا سا پیا اور باقی پانی کنویں میں واپس ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے کنویں کا پانی بے انتہا بڑھ گیا۔ یہ حال دیکھ کر لابان بن بتویل حضرت یعقوب پر گرویدہ ہو گئے۔ ایک دن جناب یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ میرے والد حضرت اسحاق نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں، اس مقصد کے لیے چنانچہ میں درخواست گزار ہوں۔ لابان بن بتویل نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کم از کم 7 سال تمہیں بطور مہر گھر کی خدمت کرنا ہوگی۔ انہوں نے منظور کر لیا اور 7 سال ان کی بکریاں چرائیں۔ اس خدمت کے عوض میں لابان بن بتویل نے اپنی ایک لڑکی کی شادی حضرت یعقوب کے ساتھ کر دی اور پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو لابان بن بتویل نے دوبارہ 7 سال کی خدمت کے عوض میں دوسری لڑکی کی بھی شادی آپ سے کر دی اور دونوں کو ایک ایک کنیز بھی خدمت کے لیے دی۔ راحیل کے ساتھ جو خادمہ دی اس کا نام بلہا تھا اور لیا کی خادمہ کا نام زلفا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی مرضی سے ان کنیزوں کو بھی باصول شریعت استعمال فرمایا۔ خداوند عالم نے ان چاروں عورتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 فرزند عطا فرمائے، جس کی تفصیل یہ ہے: راحیل سے حضرت یوسف، بنیامین، اور لیا سے روبیل، یہودا، شمون، لاوی، بلہا سے جاد، یشجر، عاشر، زلفا سے زان، نفتال، روبالوں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں 12 بیٹوں کے بعد ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جس کا نام دینا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جناب راحیل کا انتقال بنیامین کی ولادت کے موقع پر ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 2 سال کی تھی۔ راحیل کی وفات کے بعد حضرت یوسف کی پرورش ان کی خالہ نے کی اور ایسی خدمت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنی ماں جاننے اور ماننے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کو قرآن مجید نے لفظ اسبات سے یاد کیا ہے۔ اسبات سبت کی جمع ہے۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں بے شمار ہوں۔ چونکہ ان کی اولادیں اور نسلیں بے انتہا بڑھی تھیں اسی لیے ان کو اسبات کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بھائی ایس کی شادی حضرت اسماعیل کی لڑکی نسیمہ سے ہوئی جس سے روم پیدا ہوا، اور بروایت روضۃ الصفا ان کے بطن سے 5 فرزند متولد ہوئے جن میں سب سے بڑا لڑکا روم تھا جس کے نام پر ملک روم آباد ہوا۔ ایس کے ایک دوسرا فرزند بھی پیدا ہوا جس کا نام الیفاس تھا، جس نے ایک عورت تمنہ سے شادی کی جس کے بطن سے امالیق پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فلسطین کے دوران قیام میں کثیر الاولاد ہو گئے اور بے شمار گوسفندوں اور دیگر مویشیوں کے مالک بھی بن گئے تو انہیں وطن کی یاد نے ستانا شروع کیا۔ بالآخر ایک دن لابان بن بتویل سے کہا، میں مدت سے آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں، اب میں اپنے وطن کنعان جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں زیارت وطن سے مشرف ہوں۔ انہوں نے پہلے تو بڑے ہیلے کیے لیکن آخر میں اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتظامات شروع کیے اور ان کی تکمیل کے بعد وہ فلسطین سے کنعان روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنے وطن سے قریب ہوئے تو راستے میں انہیں ایس بن اسحاق نظر آئے جو شکار کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب انہیں دیکھ کر جھاڑیوں میں چھپ گئے اور اپنے فرزندوں سے کہا کہ اگر یہ شخص پوچھے کہ یہ ساز و سامان کس کا ہے تو تم کہہ دینا کہ ایس بن اسحاق کا ایک غلام تھا جس کا نام یعقوب تھا، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ چنانچہ جب یہ کچھ اور آگے بڑھے تو ایس انہیں مل گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے؟ کہا گیا کہ ایس بن اسحاق کا ایک غلام ہے جس کا نام یعقوب ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ یہ سن کر ایس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ ایس کا غلام نہیں تھا بلکہ اس کا حقیقی بھائی تھا، سنو میں اس کے فراق میں بے چین ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام برآمد ہو گئے اور بھائی بھائی کے گلے سے مل کر اتنا رویا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر رات اسی وادی میں گزاری اور صبح کو پورے احترام اور عزت کے ساتھ داخل وطن ہوئے۔ حضرت یعقوب نے کنعان میں ابھی 1 ہی سال گزارا تھا کہ خداوند عالم نے آپ کو مبعوث بارسالت کر دیا
آپ کی بعثت کے لیے ایس بن اسحاق روم کی طرف چلے گئے اور وہیں تا حیات مقیم رہے۔ بالآخر 147 سال کی عمر میں ایس بن اسحاق کا انتقال ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے فرزند روم نے انہیں بمقام جبرون قبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ اکثر روایات میں ہے کہ ان کی وفات کا وقت اور تاریخ وہی تھی جو حضرت یعقوب کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن بھی ہوئے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ایس کی اولاد میں سے حضرت ایوب کے علاوہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ روم کے تمام بادشاہ ایس بن اسحاق کی نسل سے تھے۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اور دیگر انبیاء کا ذکر اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ تاریخ اسلام سیریز کو دیکھتے رہیے، اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔